بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کویسچن آنسر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور آج کا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ زندگی امتحان کیوں لیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امتحان تو تب سے انسان کا شروع ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تھی۔ اور دوسری چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امتحان، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات بری نہیں ہیں۔ اگر یہ بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی مشکلات میں نہ ڈالتا یا ان کو ایسے چیلنج نہ دیتا جو اب اگر ہم اپنے انبیاء کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں وہ ان کی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جس نبی کو جتنی زیادہ مشکلات میں ڈالا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مشکلات ہمیں زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں، اور اپنے جو ساتھ دوسرے انسان ہیں ان کی تکالیف کا ہمیں احساس ہمارے اندر پیدا ہو، ان کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مشکلات آئیں نا، تو مشکلات ہمیں کب لگتی ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر ہر چیز ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو تو پھر تو ہم کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کریں گے، اور ایسا پھر زندگی کا تو مقصد شاید ہم سمجھ ہی نہ پائیں۔ جب ہر چیز ہمارے اپنے اختیار میں آ جائے گی تو شاید نعوذ باللہ ہم اپنے خالق کو بھی بھول جائیں گے۔ اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں بھی جو واقعہ ہے اس کی دوں تو اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ہاں جب یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ان سے محبت کی ایک انتہا تھی، جو ہمیں قرآن مجید سے بھی اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ان سے پیار تھا ان کا کہ ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا ان سے، اور آپ ان کی یاد میں اتنا روئے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بنائی تک چلی گئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا وہ نہ ملے تو حضرت بنیامین کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے وہی محبت بنیامین کے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنیامین کو بھی لے لیا۔ پھر جب وہ بھی چلے گئے تو پھر آپ نے تنہائی اختیار کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی کہ یا اللہ تو ہی میرے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ جب اس روٹین میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا کر دیے دوبارہ۔ تو یہ واقعے کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ یہ مشکلات ہمیں اپنے خالق کے بھی قریب کرتی ہیں، یہ امتحان ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت ہے، ہمارا خالق ہے، کہ ہم ان کی طرف اٹیچ رہیں۔ اگر ہم زندگی میں انالیسس بھی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کب زیادہ آتی ہے؟ جب ہم کسی نہ کسی امتحان میں، کسی نہ کسی آزمائش میں گھرے ہوتے ہیں، اور جب ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو یہ ہم خود انالیسس کر سکتے ہیں زندگی کے اندر کہ پھر ہم کتنا یاد کرتے ہیں اللہ کو اور کتنا ہم دوسرے لوگوں کی تکالیف کا احساس کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے کی مدد آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرا انسان تکلیف میں ہے۔ اور اس تکلیف کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آپ خود کبھی اس تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک تکلیف ہے، جب تک آپ کو ہوئی نہیں ہوتی آپ کبھی اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر ہر اس تکلیف کا احساس آپ کو اچھی طرح سے ہوتا ہے جس سے کبھی آپ خود گزرے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسی آزمائش جن سے آپ خود گزرے ہوں، آپ جتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ آدمی جو اس سے کبھی نہیں گزرا ہوتا وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب کبھی خود اس کے اوپر ہم غور کریں اور سوچیں کہ ایک بھوکے کی جو بھوک کا احساس ہے وہ ہمیں تب بھی اس لیول پہ جا کے انڈرسٹینڈ ہو سکتا ہے جب کبھی خود ہم نے 24 آورز میں کچھ کھایا نہ ہو۔ بیسیکلی روزے بھی اسی طرف ہی ہمیں اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو امتحانات ہیں،
یہ بیسیکلی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرا فرق کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر کامیابی کی بھی آپ بات کریں، اگر ہر بندہ بغیر مشکلات کے آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر تو سارے لوگ آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آنے چاہیے۔ تو آپ کے ٹاپ پہ کون نظر آتا ہے؟ جس کی ایفرٹس زیادہ ہوتی ہیں، جس نے مشکلات کا سامنا زیادہ کیا ہوتا ہے، اس کی مینٹل کریٹیوٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس مائنڈ کو یوز کرنا شروع کرتا ہے۔ اور جس بچے نے کبھی مشکلات دیکھی ہی نہ ہوں تو وہ بیچارہ مشکلات کو سامنا کس طرح سے کر سکتا ہے؟ تو زندگی میں امتحان کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ برا نہیں ہے۔ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اسی چیز کے لیے آپ کو ورک کرنا ہے۔ اگر آپ کی ڈائریکشن یہ ہے کہ میری زندگی میں مشکلات آئیں ہی نہ، تو آپ غلط ڈائریکشن پہ ہیں۔ ایسا زندگی میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، کسی بھی شکل میں آئیں گی، بیماری کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، مالی وسائل کے حوالے سے آ سکتی ہیں، اولاد کے حوالے سے آ سکتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ڈائریکشن کیا ہے کہ میں ان کے لیے تیار کتنا ہوں، میں نے اس کے لیے خود کو تیار کتنا کیا ہے، میں نے اپنا نالج کتنا بڑھایا ہے، میری کیا پلاننگ اس قابل ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی اس طرح کی تکلیف آ جائے تو میں اس کا سامنا کیسے کروں گا، میرے پاس اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہونا کہ زندگی امتحان کیوں لیتی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ویلڈ کویسچن بنتا ہی نہیں ہے، جب زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اگر تو زندگی میں ہم سکون سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سکوت رہے، تو سکوت تو تعلق ہی موت سے ہے۔ زندگی کا نام ہی موومنٹ ہے، اور موومنٹ کیا ہوتی ہیں؟ مشکلات ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا کویسچن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی امتحان کیوں لیتی ہے، ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کے امتحان کا سامنا کیسے کریں، اور آنے والی مشکلات کس طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ امتحان آئے تو پھر میرے پاس کیا اس کا سلوشن ہوگا، اگر وہ امتحان آئے تو پھر میرے پاس سلوشن کیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، یہ اصل کویسچن